تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے نیچے گر گیا۔ کس لیے گرا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جو آ گئی۔ مصطفیٰ کعبے کو عزت اگر ملی ہے، وہ کعبہ تھا کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، مگر خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہوئی کہ کعبے کے اندر سے وہ کعبہ پاک ہوتا ہے۔ فقط مصطفیٰ نے دنیا والوں کو تو عزت دی ہی دی تھی، مگر خدا کی عزت کی قسم وہ رب جس کے گھر کا طواف ہوتا تھا، مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے اس کعبے کو بھی مصطفیٰ کی برکت سے اللہ پاک نے پاک کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آیا، کل من علیہ فان، کہتا ہے اللہ کا حکم قبول کرو۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی یار بھی یار کی جان لیتا ہے؟ کیا کوئی دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ تو یہی پیغام جا کر اللہ کے دربار میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سنا دیا۔ مولا تیرا خلیل کہتا ہے کیا کوئی دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ کو کہہ دو کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کے پاس آنے سے ڈرتا ہے؟ جب یہ بات کہی، کہا میں اللہ کا حکم قبول کرتا ہوں، تو دوستانے رب کا ہو جاتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن آدم اور اس کے چرچے اسی کے ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں مرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم ان اکون احب الیہ، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر اگر حضور سے محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ ایمان اگر مکمل ہوتا ہے تو یاد رکھنا، ایمان یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ لی، نماز یہ نہیں کہ حج کر دیا، ایمان یہ نہیں کہ زکاتیں ادا کر لی۔ خدا کی عزت کی قسم اگر چاہتے ہو نمازیں قبول ہو جائیں، اگر چاہتے ہو روزہ قبول ہو جائے، اگر چاہتے ہو ماں کی تابعداری قبول ہو جائے، حضور سے پیار کر لو، پھر تیرا ایک عمل ہی تجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ شاہوں کے نام مٹ گئے میرے آقا کے دور کے اندر۔ کیسر و کسرا کا نام اب کون جانتا ہے؟ علماء کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا ان کے نام کیا تھے۔ مگر خدا کی عزت کی قسم اگر میں کسی چھوٹے سے بچے سے یہ سوال کروں صحیح حضور کے زمانے کے اندر حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کہے گا حضور کے زمانے کے اندر جو مؤذن تھا اسے بلال حبشی کہا جاتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، کیسر و کسرا کے نام مٹ گئے اور دنیا سے محبت کرنے والوں کے نام بدل گئے۔ کیس کہا جاتا تھا، جس کو مجنو کہا جاتا ہے، اس کے مجنو کے نام کو کوئی جانتا ہے؟ مجنو کے نام کو کون جانتا ہے؟ اس کا نام کیس ہے، عرب کا شہزادہ تھا مگر مجنو بن گیا اور دنیا کی محبت نے اسے پاگل کر دیا۔ لوگوں، دنیا کی محبت انسان کو رقیب کر دیتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، گاڑیوں کی محبت انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے، پاگل کر دیتی ہے۔ مگر میں تمہیں دنیا کی محبت کی بات نہیں سنا رہا، آؤ میں تمہیں اپنے آقا کی محبت کی بات سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کی محبت میں آ جاؤ، اللہ کی محبت میں آ جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا کی محبت انسان کو پاگل اور دیوانہ کرتی ہے، حضور کی محبت انسان کو محبوب کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، آقا کی محبت انسان کو جنت کا مسافر بنا دیتی ہے۔ بادشاہوں کے نشان مٹ جاتے ہیں، مگر جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، خدا کی عزت کی قسم اللہ ان کا نام بھی نہیں مٹنے دیتا، اللہ ان کی قبر بھی نہیں مٹنے دیتا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پہ، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پہ۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ نام فقیر اونہا دا باہو، نام فقیر اونہا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ نام فقیر اونہا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ خدا کی عزت کی قسم پھر مرتبہ یہ ملتا ہے جو اللہ سے محبت، اس کے حضور سے محبت کرتا ہے۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ،
پھر رب ان کی قبروں کو عام نہیں کرتا. تیری اور میری قبر تو عام ہو سکتی ہے, کسی دوسرے لوگوں کی ہزاروں لوگ پڑے ہیں, ان کی قبر تو عام ہو سکتی ہے, جنت کا باغ نہیں بنا کرتی. مگر خدا کی عزت کی قسم حضور داتا علی حجویری کی قبر کو میرے اللہ نے فرما دیا ہے, میرے آقا نے فرما دیا ہے, قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. جو مومن کی قبر ہوتی ہے وہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں تم بوسہ کیوں دیتے ہو, اور ہم کہتے ہیں ادب والے ہیں, محبت کرتے ہیں, بوسہ نہیں دیتے. خدا کی عزت کی قسم ہم تو نبی کو سجدہ نہیں کرتے, نبی کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے. تم قبر کی بات کرتے ہو, قبر کا ادب کرتے ہیں. کس لیے ادب کرتے ہیں؟ یہ جنت کا باغ ہے. ہم قبر کو نہیں چوم رہے ہوتے, ہم تو جنت کے باغ کو چوم کر اپنے دل کی پیاس بجھا رہے ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, زبان بن جاتا ہے, کان بن جاتا ہے. حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی, اور ایک اور حدیث قدسی سنیے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے جبرائیل امین کو فرمایا, جبرائیل اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں, جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. اب جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جبرائیل آسمان والوں میں نے اعلان کر دیا, اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. آسمان والے بھی کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ زمین والوں میں اعلان کر دو کہ یہ محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, میرا رب بھی محبت کرتا ہے. زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو, زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو دوستان محترم, محبت کا عالم دیکھیے. جب رب محبت کرواتا ہے آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی. خدا کی عزت کی قسم حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک بارات رستہ بھول گئی. جیسے ہی رستہ بھولا تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کھیتوں کے اندر اللہ اللہ کر رہے تھے, کھیتوں کے اندر اللہ اللہ. نام فقیر اونادا باہو قبر جنا کی جی بہو. کہا میرے قدم جیسے میرے قدم اٹھ رہے ہیں تم بھی اسی طرح چلتے رہنا. جیسے ہی 2 قدم رکھے تھے آگے مدینہ شریف نظر آنے لگا. لوگ کہنے لگے ہاں یہ تو مدینہ آ گیا. فرمایا جس کا انسان طالب ہوتا ہے اس کو وہیں پر پہنچا دیتا ہے. میں مدینے کا طالب ہوں, میں نے تمہیں مدینے پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر. دوستان محترم, تیری محبت اگر حضور سے ہو جائے, تیری الفت محبت حضور سے ہو جائے تو پھر خدا کی عزت کی قسم تو آنکھیں بند کرے گا, تجھے چہرہ مصطفیٰ نظر آنے لگے گا. اگر تیری محبت حضور سے رہی تو چاہے 1000 مرتبہ دعا کرتا رہے, پھر تجھے حضور کی زیارت نہیں ہوگی. عشق دل کے اندر بسالو جیسے صحابہ نے بسایا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل. حضرت ابراہیم بن ادم جنگل کے اندر گزرے نا, پیاس لگی ہوئی تھی. ایک چرواہا بیٹھا ہوا تھا, اللہ کا ذکر کر رہا تھا. چرواہے کو کہا مجھے پانی پلا دو. کہا میرے پاس تو دودھ ہے, پانی سے افضل دودھ ہے, دودھ پیو. کہ دیکھو کتنی ہزاروں بکریاں میرے پاس دودھ ہے, پانی نہیں. آپ نے ضد کی, آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے, مجھے پانی چاہیے. 1 مرتبہ کہا, 2 مرتبہ. چرواہا اس مسلح سے اٹھ کر اپنا عصا لیا اور ایسے پتھر پہ دے مارا. جیسے ہی پتھر پہ دے مارا, خدا کی عزت کی قسم اللہ نے چشمے جاری کر دیے. وہ جب چشمہ جاری ہوا حضرت ابراہیم بن ادم حیران ہوئے. فرمایا حیران ہونے کی ضرورت نہیں, جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے, جب بندہ مولا کا ہو جاتا ہے, اللہ ہر چیز اس بندے کے تابع کر دیا کرتا ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, 1000 سجدوں سے دیتا ہے. مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی نا, علی جس رب کی تم عبادت کرتے ہو کیا دیکھا ہے؟ علی جس رب کی تم عبادت کرتے ہو کیا اسے دیکھا بھی ہے؟ اللہ اکبر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو, خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ سمجھو عبادت کرتے ہوئے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں,
کنڈیاں لگا کر کپڑے اور کمرے بند کر کے کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ ایک عورت نے دودھ کے اندر پانی ملانے کو کہا اپنی بیٹی کو کہا بیٹی پانی ملا دو. حضرت عمر سن رہے تھے، خلیفہ امیر المومنین تھے، وہ سن رہے تھے. تو ماں کہتی تھی بیٹی پانی ملا دو دودھ کے اندر، آج دودھ تھوڑا ہے. بیٹی نے کہا ماں جانتی نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے. کہا کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو خلیفے کا خدا تو دیکھ رہا ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا بتا تو صحیح جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا دیکھا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم پہلا سجدہ کرتا ہوں، سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا. سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہوں. جب مجھے رب کا دیدار ہو جاتا ہے میں سر سجدے سے اٹھا دیا کرتا ہوں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی پہ آتے ہیں اور رک جاتے ہیں جب تک حضور کی بارگاہ سے سلام نہیں آتا، خاموش رہتے ہیں. جب مصطفیٰ کی بارگاہ سے سلام کا جواب آ جاتا ہے پھر آگے نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ رتبہ چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، گلے گلزار ہوتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو شہنشاہوں کے ذکر مٹ جائیں گے مگر خدا کی عزت کی قسم اس کا ذکر کبھی نہیں مٹتا جو اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، جو اپنے آقا سے محبت کرتا ہے. ایک ساتھی نے کہا تھا یا رسول اللہ عمل تو پلے نہیں ہے مگر آقا آپ سے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا المرء من احب الیہ، جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کے دن اے میرے صحابی تو اسی کے ساتھ ہوگا. اگر تجھے محبت مجھ سے ہے تو یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو یاد رکھنا مر مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل ربا کے واسطے، بس تیرا جنازہ جائے گا خدا کی عزت کی قسم قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ کا دیدار نصیب پائے گا. وہ ایک کتاب لکھی، میں تمہیں یہ دل پر چوٹ لگنے والی بات ہے، ہندو تھا، عرب کا چاند کتاب لکھی، لکشمن پرشاد اس کو، سوامی لکشمن پرشاد اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند. کسی نے پوچھا حضور کی شان میں تم نے یہ کتاب لکھی ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کہا میں نے حضور کے محبت میں یہ کتاب لکھی، میرا بڑی مرتبہ دل چاہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں مگر آج موجودہ دور کے جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ موجودہ دور کے مسلمان کوئی کسی فرقے میں بٹا، کوئی کسی فرقے میں بٹا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اس نے کہا پھر میں ہندو ہی اچھا ہوں. مگر دوسری جانب دیکھیے حضرت امام محمد کا جنازہ جا رہا تھا بصرہ کے اندر. آپ نے یہ بصرہ جو ہے اولیاء کا شہر ہے، بڑے بڑے اولیاء، حضرت رابعہ بصری بھی یہاں کی ہے، حضرت حسن بصری بھی یہاں کے، بڑے بڑے اولیاء کا تذکرہ یہاں سے ملتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، کہتے ہیں جب ان کا جنازہ جا رہا تو لاکھوں لوگ تھے تو ہندوؤں نے دل کے اندر سوچا کہ شاید آخری رسوم ہے، مسلمانوں کا امام ہے، ہم بھی کندھا دے رہے ہیں. عیسائیوں نے سوچا ہم بھی کندھا دے رہے ہیں، یہودیوں نے سوچا ہم بھی کندھا دے رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے، خدا کی عزت کی قسم دل کی تختی میں لکھنے والی بات ہے. امام محمد کا جنازہ ہے، اگر ہندو بڑا جنازے کو کندھا دیا رب نے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیا. عیسائی نے جنازے کو کندھا دیا رب نے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیا. کسی نے بھی اگر کسی ہندو نے دیا وہ بھی مسلمان ہوتا گیا. تو خدا کی عزت کی قسم ہمارے علماء تو وہ ہے، ہمارے مشائخ تو وہ ہے، ہمارے مشائخ کا جنازہ بھی جاتا ہے تو لوگوں کو مسلمان کر دیا کرتا ہے. جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے. لوگوں آؤ رب کی محبت میں، لوگوں آؤ حضور کی محبت میں، اپنا ناطہ ایسے جوڑ لو جیسے ناطہ ابو بکر صدیق نے جوڑا تھا، ایسے ناطہ جوڑ لو جیسے عمر فاروق نے جوڑا تھا، ایسے ناطہ جوڑ لو جیسا عثمان غنی نے جوڑا تھا، ایسا ناطہ جوڑ لو جیسا مولا علی شیر خدا نے جوڑا تھا. بس آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں.
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کا جنازہ جا رہا تھا. جنازہ لاکھوں کا مجمع تھا. ایک طائف جو ہے بڑی دردناک لہجے سے رو رہی تھی بڑے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو الفتح رکن الدین، حضرت رکن الدین ابو الفتح سہروردی رحمت اللہ علیہ، سہروردی رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو آپ کا وصال ہو گیا. عیادت کی، اور جب آپ کا وصال ہوا تو ایک طائف جو تھی، طائف، وہ دردناک لہجے سے رو رہی تھی. اس نے کہا خواجہ دیکھو تو صحیح، تیرا جنازہ ہے اور تو کسی کو دیکھ نہیں رہا. جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہوں، جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کون ہے؟ محبوب الہی ہیں. کون ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، بابا فرید کے مرید ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جنازہ، اب وہ طائف دردناک لہجے سے رو رہی تھی. خواجہ ساری دنیا تو تیرا دیدار کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور ذرا تو بھی تو بتا دے کہ تو کسے دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. خواجہ کے جنازے سے ہاتھ باہر نکال کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ساری دنیا مجھے دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، میں اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور جن کا دیکھنا رب کی ذات کے لیے، جن کا اٹھنا رب کی ذات کے لیے، جن کی ہر ادا مصطفیٰ کی ذات کے لیے ہو جائے، تو پھر خدا کی عزت کی قسم وہ مرا نہیں کرتے، وہ قید سے چھوڑتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں. کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. میرے بھائیوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ ہستی ہیں کہ کہتے ہیں، حضرت ابو الفتح سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی جنازہ قبر کے اندر جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر تشریف فرما تھے. میرے بھائیوں، یہ وقت گزر رہا ہے، یہ وقت گزر رہا ہے. اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنی جبین نیاز کو سجدوں کی چوکھٹ سے معمور کرو، روزے رکھو. نماز انسان کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے. الصوم لی وانا اجری بہ، روزہ انسان کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے. الصوم لی وانا اجری بہ، نماز انسان کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے. نماز جو ہے، الصلاۃ معراج المومنین، ہر نبی نے معراج کی. اے انسان ذرا غور تو کر، امت مصطفیٰ پیدا ہوتے ہی جس نے کہا امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. سب سے بعد میں آیا ہے مگر جنت میں سب سے پہلے جائے گا. سب سے بعد میں آنے والا سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. میرے بھائیوں، نماز بھی انسان کا تعلق رب سے جوڑتی ہے، روزہ بھی انسان کا تعلق اپنے مولا سے جوڑتا ہے، حج بھی انسان کا تعلق اپنے مولا سے جوڑتا ہے، زکوٰۃ بھی انسان کا تعلق اپنے مولا سے جوڑ دیتا ہے. راہ فی سبیل اللہ میں جہاد کرنا بھی وہ تعلق اپنے مولا سے جوڑ دیتا ہے. یہ جو ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق ہے اپنے مولا سے کہ ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے، اللہ ہمارا یہ تعلق دوبارہ سے قائم کر دے. ہم حج نہیں کرتے مالدار ہونے کے باوجود، کتنی بڑی لعنت ہے. اللہ ہمیں وہ توفیق عطا کر دے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کی. ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، اللہ ہمیں وہ توفیق دے دے. لوگوں، اللہ سے توفیق مانگو. بندہ سوچتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، میں حج نہیں کرتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا. اور تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ تو کون ہوتا ہے حج نہ کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والا؟ اور رب تجھے توفیق کے سجدہ ہی نہیں دیتا ہے. تجھے رب زکوٰۃ کی توفیق ہی نہیں دیتا، رب تجھے خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. توفیق انہیں ملتی ہے جن سے رب خوش ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جو ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق ہے اپنے مولا سے پھر جڑ جائے اور قبر تک جڑا رہے. پھر جب قبر کے اندر جائیں تو قبر بھی جنت کا باغ بن جائے. وآخر دعوانا
الحمدللہ